اتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سورہ اعراف آیت نمبر 203 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک مشرکین کے ایک عمل کو بیان کر رہے ہیں جس کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے۔ پوری آیت کا خلاصہ یہ بنتا ہے، ایک ہے رب چاہا دین اور ایک ہے من چاہا دین۔ مکے کا رہنے والا بھی جس دور میں قرآن اترا اپنی مرضی کا دین چاہتا تھا، جیسا کہ قرآن بتا رہا ہے، اور آج کا مسلمان بھی اپنی مرضی کا دین چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کی کامیابی کی وجہ یہ تھی، قدسی صفات پر مشتمل جماعت کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ شریعت کے کسی حکم پر چوں چرا نہیں کیا۔ اس وقت کے مشرکین بھی اس لیے گمراہ ہوئے کہ وہ اپنی مرضی کے مطالبات کرتے، اور آج کے لوگ بھی اس لیے پس رہے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کی شریعت چاہتے ہیں، اور حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس آیت میں جو اللہ بات سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے، کہتے اگر فلاں کام ہوا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ہمارا فلاں معجزہ اگر آپ نے پورا کر دیا جس کی فرمائش ہم کر رہے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کبھی کس چیز کا مطالبہ، کبھی کس کا، کبھی کس کا، اور کبھی کس کا۔ اور پھر بڑے عجیب لوگ تھے، جب معجزہ ظاہر بھی ہو جاتا تو پھر ایک نئی بات گھڑ لیتے، کہتے یہ بات اگر معجزہ ظاہر ہوا ہے تو آپ نے اپنی پسند کا معجزہ کیوں ظاہر نہیں کیا؟ آپ نے اپنی پسند کا، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ آپ اگر نبی ہیں تو آپ اپنی پسند کا معجزہ ظاہر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کہا کہ ان کو یہ جواب دیں کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس کی مجھے وحی آتی ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا۔ مشرکین چاہتے تھے کہ کوئی دروازہ کھل جائے تاکہ آپ علیہ السلام کہہ دیں میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، تو آج کے مسلمان کے لیے بہت سارے راستے کھل جاتے جو یہ چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول سے معجزہ طلب کیا، معجزہ پورا ہوا تو پھر کہتے یہ تو معجزہ اللہ نے دکھایا ہے، معجزہ آپ اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا دکھائیں تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، یہ تو آپ کی پسند کا معجزہ نہیں۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بھلا کیا کرو؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی بدبخت قوم تھی، اپنی آنکھوں سے کئی ایسے واقعات دیکھے۔ آپ علیہ السلام نے پیالے میں ہاتھ ڈالا، اس سے 1600-1400 صحابہ نے وضو کیا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے اللہ نے جاری کیے، پھر بھی ان بدبختوں کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگلی کا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا، پھر بھی ان بدبختوں کے مقدر میں ایمان نہیں تھا کہ ایمان لاتے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے اس واقعے کو دیکھ کر، کہا چاند اپنے عالم میں اپنے مزے میں ستاروں سے کہتا ہے تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم،
ستاروں سے یہ چاند کہہ رہا تھا تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ چاند کا دوبارہ دل کرتا ہے کہ اشارہ ہو اور میں دو ٹکڑے ہو جاؤں، اور یہ بدبخت ایسا ہے جو رسول اللہ کے اشارے تو اپنی جگہ، سارا فیض دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانے کے لیے تیار۔ اچھا عجیب لوگ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے کہ بھئی میں تو تمہاری طرح ہوں، تمہارے درمیان رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات کرتے، کہتے یہ تو ہماری طرح نبی ہے، یہ تو ہماری طرح۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب کسی مشن کو لے کر چلتا ہے تو اس کارواں کے قائد کو میر کارواں لشکر والوں کی طرح ہونا ضروری ہے۔ لشکر والوں کی طرح تھکے ہوئے آپ لوگ، ہونا کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ چھوڑو، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، ہضم کر لیتا ہوں اس کو آج کے دن کے لیے۔ اس کے لیے قائد اور کارکن دونوں کا ایک جیسا نمبر ایک جنس میں، کس میں؟ قائد فرشتہ ہوں اور کارکن انسان ہوں، مماثلت ہوگی۔ فرشتہ بشری تقاضوں کا پابند نہیں ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ سونے کا، نہ جاگنے کا، وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں۔ اگر قائد الگ جنس کا ہو اور لیڈر الگ جنس کا ہو تب بھی جوڑ۔ نمبر دو، قائد اور لیڈر کی ضرورتیں ایک جیسی ہوں، قائد کو بھی بھوک لگے اور لیڈر کو بھی۔ قائد کو بھوک لگتی نہیں ہے تو وہ لیڈروں کو اور کارکنوں کو ساتھ گھماتا پھراتا رہے، اس بیچارے کو تو بھوک لگے گی نہیں، تو ان کی بھوک کا احساس اس کو کیسے ہوگا؟ خندق کا موقع ہے، اللہ کے رسول خندقیں کھود رہے ہیں، صحابہ کارکن ہیں، سپاہی ہیں، شکوہ کیا یا رسول اللہ بھوک تنگ کر رہی ہے، بھوک تنگ کر رہی ہے، اور صحابہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ شدت بھوک نے اس درجے تک مجبور کیا ہے کہ ہمیں دو دو پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں۔ کتنے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ اگر تم نے دو پتھر باندھے ہیں، تم اگر لیڈر نہیں ہو، کارکن ہو، تو میں بحیثیت لیڈر پیٹ بھرے ہوئے حالت میں نہیں بیٹھا، میں نے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا۔ امام الانبیاء کے بدن پر 3 پتھر بھوک کی وجہ سے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی۔ کیا مہنگائی اس حد تک ہوئی کہ آپ کو بھوکا رہنا پڑا ہو؟ جی کبھی کوئی ایسا دن آیا ہو کہ خالی پیٹ سو گئے ہوں؟ یہ وہ امام الانبیاء کے باندھے ہوئے پتھر اللہ کو یاد ہے۔ جس نبی نے اتنے دکھ ہمارے لیے برداشت کیے، آج اس کے ساتھ کس درجے کی وفا ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو صحیح۔ ذات کے لیے، جائیداد کے لیے، اولاد کے لیے، مال کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، جھگڑے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ اسلام کے غالب آنے کے لیے اور قیامت تک آنے والے امتی کو نبی کا دین پہنچے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ مشکل حالات میں گزارا کیسے ہوتا ہے اور اسلام پر ڈٹا کیسے جاتا ہے۔ آج ہم اسلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اپنی ذات پر بات آئے تو ڈٹ جاتے ہیں، دین کی بات آئے اسی کو ٹھیکہ تھوڑی چک گیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آج ہمیں کوئی گالی دے، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے، اس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج ہندوستان کے اندر ایک پارلیمنٹ کی ممبر عورت نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، مسلمان تو اپنے کاروبار چمکاتے پھر رہے ہیں، مسلمان تو اپنی لیڈری چمکاتے پھر رہے ہیں، اور اگر علماء میدان میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔ تو بھئی محمد رسول اللہ کا کلمہ اکیلے مولوی نے تو نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے۔ کل تم سے اگر آقا نے گریبان پکڑ کر پوچھ لیا، میری عزت پر حرف آتا رہا، لوگ انگلیاں اٹھاتے رہے، تم نے کس چیز کا کلمہ پڑھا تھا؟
کہتے ہیں ہماری تو نوکری کا مسئلہ ہے۔ اگر ابو بکر صدیق نے گریبان سے پکڑ کر پوچھا میں نے محمد رسول اللہ کی عزت پر سب کچھ لٹایا تھا، تم نے نبی کی عزت پر کیا لٹایا؟ ذات کا مسئلہ آئے اور اگر عزت پر حرف آ رہا ہو تو کہتے ہیں جان بھی جاتی ہے جائے، مال بھی جاتا ہے جائے، گھر بھی جائے، مگر عزت پر بات نہ آئے۔ نبی کی عزت پر بات آئے، مسلمان کے کانوں تک جو بھی رینگنے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں ہم کیا کریں؟ اگر اس طرف لگ جائیں گے تو کمائیں گے کدھر سے، کھائیں گے کدھر سے؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچنا بھول جاتا ہے کہ اگر میں آج کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں، پی رہا ہوں اور جی رہا ہوں تو یہ محمد رسول اللہ کی دعاؤں کے صدقے میں جی رہا ہوں، آقا کے پیٹ پر باندھنے والے پتھروں کے صدقے میں جی رہا ہوں، طائف میں اٹھنے والے ہاتھوں کے صدقے میں جی رہا ہوں۔ اگر رسول اللہ کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ جو حالات ہم نے بے حیائی کا معاشرہ بنایا ہے، کوئی سور بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی بندر بنتا، اللہ کا اجتماعی عذاب زمین پر اتر جاتا۔ لیکن آج ہمیں اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے۔ کس کے پیچھے؟ دوسروں کے عیب تلاش کرتے، اپنا پتہ کوئی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، یہ معجزات مانگتے، معجزات جب مل جاتے تو پھر کہتے یہ تو اللہ نے دکھایا ہے، آپ اپنی مرضی کا کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب تک آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لائیں گے، قالوا، تو یہ لوگ کہیں گے لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، آپ نے اپنی پسند کا معجزہ کیوں نہیں دکھایا، اپنی مرضی کا معجزہ کیوں نہیں دکھایا۔ یہ ایسی عجیب قوم ہے۔ اس دور میں امام الانبیاء کے ساتھ اس قسم کی باتیں تھیں، آج ائمہ، مساجد، علماء، نبی کے وارثین، اس قسم کی باتیں آج علماء کے ساتھ ہیں۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے نا، آ کر کہنے لگے شاہ جی ہمیں اپنی مسجد کے لیے امام چاہیے، مسجد کے لیے امام چاہیے۔ پھر کہا امام ایسا ہو، یہ صفت بھی اس میں ہو، یہ صفت بھی ہو، یہ صفت بھی ہو، فلاں فلاں صفات گناتے رہے، گنواتے رہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات سنتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات شروع کرتے ہوئے فرمایا بھائی توانو تے نبی دی لوڑ ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ نبی، توانو تے نبی دی لوڑ ہے، ان میں نبی کتھوں لے آواں؟ تمہیں تو نبی چاہیے، تمہیں تو امام نہیں چاہیے۔ جو صفات تم بتاتے ہو ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ویسا ہو، فلاں ہو، یہ ساری صفات تو نبی میں ہوتی ہیں۔ امام سچ بھی بولے گا، جھوٹ بھی بولے گا، کھانے کے لیے اس کو اور ضروریات زندگی بھی درپیش ہوں گی، گورا بھی ہوگا، کالا بھی ہوگا، خوبصورت بھی ہوگا، کم حسن والا بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، غیر سید بھی ہوگا۔ کبھی وہ آپ سے کوئی ایسی بات کرے گا جو تلخ بھی ہوگی، کبھی ایسی بات کرے گا جو اچھی ہوگی، کبھی غصہ بھی آئے گا، کبھی لیٹ سویر بھی ہوگا، کبھی آپ کو دو چار باتیں بھی سنا دے گا۔ لیکن جو باتیں آپ کرتے ہوں وہ ساری باتیں تو نبی میں ہوتی ہیں۔ امام انسان ہوگا، امتی ہوگا، امتی میں یہ ساری باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ کو تو نبی کی ضرورت ہے، ہم آپ کو نبی نہیں دے سکتے۔ اور آج یہی المیہ ہے ہمارے ساتھ۔ اس دور میں لوگ امام الانبیاء سے مطالبات کرتے تھے، آج لوگ ائمہ کے بارے میں مطالبات کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے سوشل میڈیا پر لکھا امام کی ضرورت ہے مگر صفات میں فرشتہ ہونا چاہیے، صفات میں۔ تو دوسرے آدمی نے جواب میں لکھا پھر آپ حضرت جبرائیل سے رابطہ فرما لیں۔ کس سے رابطہ کریں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رابطہ کریں، اس لیے کہ صفات میں فرشتہ امام وہ تو مل سکتا نہیں۔ امام صاحب لیٹ ہو گئے تو تب بھی تھانے دار اور ایس ایچ او گھڑی کو دیکھیں گے۔ امام صاحب نے نماز جلدی پڑھا دی تو امام صاحب کا لگتا ہے دھیان نہیں تھا۔ امام صاحب نے نماز لمبی کر دی تو کہیں گے امام صاحب لگتا ہے سوچوں میں گم ہو گئے تھے۔ امام صاحب نے اگر دعا لمبی کر دی تو کہتے ہیں ان کو کام ہی دوسرا کوئی نہیں ہے۔ امام نے اگر نماز میں تاخیر کر دی، 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے، ہمیں تو نوکری پر جانا تھا، ان کو تو دوسرا کام کوئی نہیں ہے، یہ تو ہر وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، تو ان کو نبی چاہیے، امام نہیں چاہیے۔
آج یہ حالت زار ہے ہماری بھی. خود اپنی تنخواہ 50,000، امام کی تنخواہ 15,000 10,000. ایک کمیٹی والے نے امام سے کہا میرے بچے کا انٹرویو ہے، آپ دعا کریں اس کی نوکری لگ جائے، اس کی نوکری. تو امام صاحب نے کہا میں تو دعا کروں گا لیکن ایک اضافے کے ساتھ، اللہ کرے نوکری لگ جائے لیکن اس کی تنخواہ اتنی ہو جتنی میری ہے، اتنی ہو جتنی. نے کہا نہ امام صاحب اے دعا نہ کرے جی. کیوں بھائی؟ آپ کا امام بھی تو انسان ہے، اس کی ضروریات زندگی نہیں. اس نے کہا یہ دعا میرے بیٹے کے لیے. کیوں؟ آپ کے بیٹے کو نوکری تو مل رہی ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ، تنخواہ اتنی ہو جتنی میری ہے. ہن بندے دا پتر بن گیا. تو ان لوگوں کے لیے جب دعا کا کہیں تو اس قسم کی دعاؤں کا فارمولہ ائمہ کے لیے عرض ہے، اس قسم کی دعائیں کریں، پھر دیکھو انشاءاللہ ان کا دماغ درست ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. لوگ نبیوں سے مطالبات کرتے تھے، آج علماء سے مطالبات کرتے ہیں. تو اللہ کا نبی جواب دے رہا ہے، یہی جواب علماء کے لیے اور داعی دین کے لیے. کیا؟ قل انما اتبع. ہم وہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دیجئے قل انما، بے شک میں، اتبع، اتباع کرتا ہوں، ما اوحی، جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، الی من ربی، جو میرا اللہ بتاتے ہیں میں اس کی کیا کرتا ہوں؟ کیا کرتا ہوں بھائی؟ قرآن و سنت میں جو لکھا ہے علماء وہی بتاتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آتا ہے تب بھی اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی اچھی بات ہے. سمجھ میں آتا ہے تب بھی. کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی رستہ نکالو. اگر کوئی مسئلہ بتا دو، اگر وہ مسئلہ اس کے مطابق نہ ہو تو کہتے ہیں کوئی رستہ نکالو. بھئی رستہ ایک ہے، رستہ تو ایک ہی ہے. دوسرا جو نکلے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اگر آپ بولتے ہو تو وہ آپ کو نکال دیتے ہیں، آپ نے اس پر جانا ہے تو پھر چل پڑے. بھئی جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں، لوگ سمجھتے مولوی مسئلہ بناتا ہے. مولوی مسئلہ، کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے بھائی، کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں ہوئی جس میں مسئلہ بنتا ہو. مولوی مسئلہ بتاتا ہے. مولوی مسئلہ اس لیے تو فرمایا جس آدمی نے ایسی بات بیان کی جو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی یا قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اس نے رسول اللہ پر جھوٹ بولا، اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا. لہذا جس نے نبی پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایک لوگوں نے نا، محلے والوں نے مل کر امام کے خلاف سازش کی، پروپیگنڈا کیا، اس امام کو مسجد سے نکال دیا. وہ بیچارہ 60 سال تک بوڑھا ہو گیا، نمازیں پڑھاتا رہا، اور جب اس کے بڑھاپے کے صلے کا وقت آیا تو انہوں نے اس کو نکال دیا. لوگوں نے اس کے خلاف کوئی بیرونی سازش ہو گئی، ایک خط آیا اور امام کو مسجد سے باہر کر دیا. جب امام صاحب جانے لگے تو امام صاحب نے کہا اچھا میں نے بھی پھر بے وضو نمازیں پڑھائی ہیں، اب آپ اس کو لوٹاتے رہو، لاتوں کے بوت باتوں سے. اس نے کہا ان پچھلے 60 سال کی دہراتے رہو تو انہوں بھی لگ پتہ جائے گا 60 سالان یہ دہراؤ گے تو. 60 سال جو میں نے تمہیں پڑھائی ہیں وہ بھی کیا تھی؟ بغیر وضو کے تھی. اب تم اس کو، ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو اس نے سجدہ سہوا کیا. سجدہ ہے تو لوگوں نے پوچھا حضرت جی آپ نے سجدہ سہوا کیا، کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ بظاہر نہ کوئی قرات غلط ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہوا ہو. اس نے کہا تمہیں کیا پتا، بس تھوڑا سا وضو ٹوٹ گیا تھا. کتنا سا؟ تھوڑا سا وضو ٹوٹا، میں نے کیا کیا ہے؟ سجدہ سہوا کیا ہے، اس سے نماز پوری ہو گئی. جتنا تھوڑا سا وضو ٹوٹا تھا اتنی نماز کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. 2 آدمی مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، تو بعد میں ایک دوسرے سے کہنے لگے او ہو بہت اچھا ہو گیا جماعت سے نماز پڑھ لی. کیا ہوا؟ بہت اچھا ہوا جماعت سے، اور اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے تو ہم سے نماز بھی چلی جاتی، اور اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے تو ہم سے نماز ہی. جس قوم کی یہ حالت ہو تو اس قوم کو آپ کس قسم کی بات سمجھاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر سے آپ ان سے کہیں میرے اوپر جو وحی اترتی ہے وہ میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں، سمجھ آتی تو اچھی بات، نہیں سمجھ آتی تو تب بھی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک جگہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا حضرت
آپ نے اتنا مشکل بیان کیا ہے، ہمیں تو آپ کی ایک بات بھی سمجھ میں۔ حضرت نے فرمایا آپ کو اگر بیان سمجھ آیا تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو اور اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کہا بیان سمجھ میں آیا تو اچھی بات، نہیں سمجھ میں آیا تو حضرت نے کہا اس کا جملے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دیوبندی ہونے پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر کو اللہ نے ایسا علم دیا ہے جن باتوں کو بڑے بڑے علماء بھی سن کر جواب نہیں دے سکتے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات، نہیں سمجھ میں آ گئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ فرمایا آگے دوسرا جواب قرآن کیا دے رہا ہے؟ ھذا بصائر من ربی، یہ بہت زبردست جواب ہے۔ کہا اگر آپ یہ کہتے ہو، آپ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھاؤ، تو یہ قرآن معجزوں کا مرکز ہے، معجزات کا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ اللہ تعالیٰ نے بصیرتوں کا مرکز تمہارے اوپر اتارا ہے، اس کے اندر ہر ایک قسم کا معجزہ موجود ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا یہ جو محمد کلام سناتے ہیں یہ کسی اجمی شخص سے جا کر سیکھتے ہیں پھر آ کر ہمیں سناتے ہیں، کسی اجمی سے جا کر سیکھتے ہیں پھر آ کر ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ بھی عربی ہوں اور یہ قرآن بھی عربی میں، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ اجمی بناتا ہے اور محمد اس اجمی شخص سے سن کر تمہیں بتا رہے ہیں، تم ایسا کرو اس قرآن کی طرح 10 آیتیں بنا لو، اس قرآن کی طرح 10 آیتیں بنا لو۔ اگر وہ اجمی بنا سکتا ہے تو تم عربی ہو، تم میں بھی اس کو بنا لینا چاہیے۔ یہ وہ کام کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو آسانی کر دیتے ہیں، 10 چھوڑو، 3 آیتیں اس قرآن کے مد مقابل تم عربی میں بنا کر لے آؤ۔ اس میں بھی ان کی ہوا خارج ہو گئی۔ پھر کہا کہ اگر تم 3 بھی نہیں بنا سکتے کم از کم 1 آیت اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ اگر 10 نہیں لا سکتے، 3 نہیں لا سکتے، 1 نہیں لا سکتے، تو اس بات کا اقرار کرو کہ یہ قرآن کسی اجمی کا پڑھایا ہوا، بنایا ہوا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، ہدایت ہے، اور ورحمۃ، اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لانے والے ہیں۔ جو ایمان لائیں قرآن اس کے لیے رحمت بھی، ہدایت بھی۔ جو قرآن پر عمل کریں قرآن اس کے لیے رحمت بھی، ہدایت بھی۔ اللہ سے دعا ہے بغیر چوں چرا کے ہمیں احکامات شریعت پر عمل کی توفیق دے۔ اللہم ربنا تقبل منا رحمت